قال اللہ تعالی فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ جب قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بعد کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے اور یہ کلمات پڑھتے تھے، سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی انک انت التواب الرحیم۔ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی کثرت سے استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مشکل سے نکالے گا اور اللہ اس کو تنگی سے آسانی کی طرف لائے گا، اور اللہ اس کے لیے رزق کا وہاں سے انتظام کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، انہ لیغان علی قلبی، حتی فرمایا کہ میرے دل پر بھی ایک غبار سا چھا جاتا ہے، حتی انی لاستغفر اللہ فی کل یوم 100 مرۃ، یہاں تک کہ میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گناہوں سے پاک ہیں، گناہوں سے معصوم ہے، کوئی صغیرہ گناہ نہیں، کوئی کبیرہ گناہ نہیں، مگر مخلوق کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ میل جول کی وجہ سے فرماتے ہیں کہ میرے دل پر بھی ایک غبار سا چھا جاتا ہے، یعنی لوگوں کے گناہوں کے یا لوگوں کی نافرمانیوں کے اثرات پڑتے ہیں اور دل پر ایک غبار سا چھا جاتا ہے، باوجود یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبع خیر ہیں، آپ خیر کا نمونہ ہیں، آپ خیر کا مجموعہ ہیں، ساری خیریں آپ سے نکل رہی ہیں، اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو استغفار کی ضرورت ہے۔ اور کیوں ضرورت پیش آئی؟ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، جس کی وجہ سے میرے دل پر ایک غبار سا چھا جاتا ہے، تو میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اور جس شخص کی صحبت ہی بری ہو، جس کی صحبت ہی غلط ہو، فتنے کا دور ہو، سارا دن موبائل میں بے حیائی، بےہودگی، لغویات، فضولیات میں مبتلا رہے اور غیبتوں میں مبتلا رہے اور بد زبانی میں مبتلا رہے، نہ جانے کیا کیا گناہ کرے، تو کیا اس شخص کو روزانہ 33 مرتبہ بھی استغفار کی توفیق نہ ہو؟ تو اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسا کہ ایک آدمی کپڑا تو پہنتا ہے مگر گندا اور بدبودار ہے اور اسے دھونے کی کوشش نہیں کرتا۔ جسم کو تو روز سنوارتا ہے، روزانہ نہاتا ہے، روزانہ نئے کپڑے پہنتا ہے، روزانہ اپنے چہرے کو سنوارتا ہے، روزانہ اپنے بالوں میں کنگھا کرتا ہے اور روزانہ اپنے جسم کی صفائی کرتا ہے، مگر روح کی صفائی نہیں کرتا، اپنی روح کی صفائی نہیں کرتا۔ جیسے جسم کی صفائی پانی سے ہو جائے گی، غسل سے ہو جائے گی، کپڑے تبدیل کرنے سے ہو جائے گی، گناہوں کی صفائی کیسے ہوگی؟ گناہوں کی صفائی تو استغفار سے ہوگی، گناہوں کی صفائی تو استغفار سے ہوگی۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال حین یأوی الی فراشہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 مرات غفر اللہ له ذنوبہ وان کان مثل زبد البحر او عدد رمل عاجل او عدد ورق الشجر او عدد ایام الدنیا۔ جب آدمی اپنے بستر پر آ جائے لیٹنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، سچے دل سے نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر، ندامت کے ساتھ 3 مرتبہ یہ جملہ پڑھ لے،
کون سا جملہ؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. پڑھیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. کب پڑھے؟ جب بستر پر سونے کے لیے آ جائے. کتنی مرتبہ پڑھے؟ 3 مرتبہ. سچی ندامت کے ساتھ اور گناہ کی سے توبہ کی نیت کے ساتھ پڑھے تو کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. پھر فرمایا چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو، چاہے ریت کے ذرات کے برابر ہوں، چاہے درختوں کے پتوں کے برابر ہو، اور چاہے دنیا میں جتنے بھی دن گزرے ہیں ان دنوں کے برابر ہوں، اللہ سارے گناہ معاف کر دے. مجھے بتائیے اپنی روح کو روزانہ اس طرح سے ہم نہیں دھو سکتے جس طرح سے اگر سونے سے پہلے ایک آدمی جسم گندا ہوا ہے تو کہتا ہے بھائی میں تو نہا کے سوتا ہوں، جسم گندا ہو رہا ہے، بدبو آ رہی ہے، الجھن ہو رہی ہے، کپڑے گندے ہیں، الجھن ہو رہی ہے. گندے کپڑوں سے الجھن ہے، گندے جسم سے الجھن ہو رہی ہے، مگر گناہوں سے الجھن کیوں نہیں؟ 5 نمازیں ترک کر کے رات بستر پر لیٹ رہا ہے، یہ 5 نمازیں چھوڑ کر اس گناہ کی الجھن اسے کیوں نہیں؟ سارا دن غیبت کی ہے، 10 آدمیوں کی غیبت میں مبتلا رہا، 10 بار بد نظری کی ہے، 10 بار زبان سے جھوٹ بولا ہے، 10 بار کان سے برائی سنی ہے، کان بھی غلیظ ہو گئے گندے، زبان بھی گندی ہو گئی، آنکھیں بھی گندی ہو گئی، ہاتھ پیر بھی گندے ہو گئے. اسے سوتے وقت الجھن کیوں نہیں ہو رہی؟ اسے سوچنا ہے، اسے سوچنا ہے، اسے سوچنا ہے، اسے سوچنا ہے. اسے سوتے وقت الجھن کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ جس طرح سے میری بات سنیں، کسی روڈ پر کسی برج اور پل کے نیچے ایک چرسی کو آپ نے دیکھا، نشہ آور آدمی کو آپ نے دیکھا، میلے کپڑے، گندے کپڑے، بدبودار کپڑے، 1 مہینے سے نہایا نہیں، 1 مہینے سے کپڑے تبدیل نہیں کیے، اس کو الجھن نہیں ہو رہی. اس کو الجھن ہو رہی ہے. کیوں؟ دماغ نہیں ہے، فہم نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، بوجھ نہیں ہے، سمجھ کھو چکا ہے، نشے کی وجہ سے پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، مجنون ہو گیا. دیکھتے ہی ہر آدمی کہے گا نشوئی ہے، ہر کہے گا پاگل ہے، حالانکہ 2 ہاتھ اس کے، 2 پیر اس کے، آنکھیں بھی اس کے پاس، زبان بھی، کان بھی، سب کچھ، مگر کیا ہے؟ عقل سے فارغ ہو گیا، عقل کھو بیٹھا، سمجھ کھو بیٹھا. اس کو وہ گندگی نہیں لگ رہی، اس کو وہ میلے کچیلے کپڑے میلے نہیں لگ رہے، اسے الجھن نہیں ہو رہی، اسے غلاظت نہیں لگ رہی. جس طرح سے وہ عقل کھو بیٹھا، اسی طرح سے یہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی لذت کھو بیٹھا، اس لیے اس کو گناہ نہیں لگ رہا، اسے گناہ نہیں لگ رہا. سارا دن گناہ میں مبتلا ہو کر پھر شام کو جا کے آرام سے بستر پر لیٹتا ہے، اسے گناہ نہیں لگ رہا، اسے گناہ کی نحوست نہیں لگ رہی، اسے گناہ کی غلاظت نہیں لگ رہی. اس کی آنکھیں بھی گندی ہوئی ہیں، ناپاک ہوئی ہیں، اس کے کان بھی گندے ہوئے، اس کی زبان بھی گندی ہوئی ہے، اس کے ہاتھ پیر بھی گندے ہوئے ہیں. یہ کیا 3 مرتبہ استغفار کر کے سر سے لے کر پیر تک اپنے جسم کو صاف نہیں کر سکتا؟ یہ ایمان کی لذت سے محروم ہے، یہ ایمان کی حلاوت سے محروم ہے. جیسے وہ عقل سے محروم ہے، یہ ایمان سے محروم ہے. اسے نجاست اور گندگی نہیں لگتی، اسے جناب گناہوں کی گندگی نہیں لگتی، اس لیے کہ یہ ایمانی لذتوں سے محروم ہو چکا. تو اس لیے کیا ارشاد فرمایا، جو آدمی سوتے وقت بستر پر آئے
اور 3 مرتبہ یہ کلمات کہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور سچی توبہ کی نیت کر لے، اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول، میری آج کل زبان سخت ہو گئی ہے، زبان سخت ہو گئی ہے، اپنے گھر والوں کو کوستا رہتا ہوں، ڈانٹتا رہتا ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ایمان کی لذت، ایمان کی حلاوت جس کے پاس موجود ہو اسے جناب گندگی گندگی لگتی ہے، جس کے پاس ایمانی لذت ہی نہیں ہے اسے گندگی گندگی نہیں لگتی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایمان کی حلاوت ہے، ایمان کی لذت ہے، ایمان کمال پر ہے، ایمان چوٹیوں پر ہے۔ ایک ذرہ سا برائی آئی، فوری محسوس کر رہے ہیں یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط۔ آج ہم غیبت میں ٹھیک کر رہا ہوں، چغل خوری کر کے بھی میں ٹھیک کر رہا ہوں، کوئی کہے ارے غلط بات میں ٹھیک بول رہا ہوں، میں اس کے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول، میں گھر والوں کو ڈانٹتا کوستا رہتا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ زبان مجھے جہنم میں نہ لے جائے۔ میں گھر والوں کو ڈانٹتا رہتا ہوں، بازار میں نہیں، باہر نہیں، محلے والوں کو نہیں، گھر والوں کو ڈانٹتا رہتا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ زبان مجھے جہنم میں نہ لے جائے۔ آپ نے فرمایا فَأَيْنَ أَنْتَ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ، ارے استغفار کیوں نہیں کرتے ہو، توبہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ فَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرة، میں تو روزانہ 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، میں تو روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو کیا یہ جملہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 100 مرتبہ ہم نہیں پڑھ سکتے؟ آئیے پیارے نبی کی سنت پر آئیے، پیارے نبی کی سنت پر آئیے۔ پیارے نبی نے استغفار کیا ہے تو میں کیا چیز ہوں، میرے کتنے گناہ ہوں گے۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، ان کنت الممت بذنب فاستغفر اللہ وتوبی الیہ فإن التوبۃ من الذنب الندم والاستغفار۔ عائشہ، اگر گناہ ہو جائے تو استغفار کر لینا، توبہ کر لینا، اس لیے کہ گناہ سے توبہ کرنا، ندامت اختیار کرنا، اللہ سے معافی مانگنا گناہوں کو دھو دیا کرتا ہے، گناہوں کو دھو دیا کرتا ہے، گناہوں کو دھو دیا کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ما من عبد یذنب ذنبا فیحسن الطہور، جب بندہ گناہ کر لیتا ہے اور اس کے بعد اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، گناہ کرتا ہے اچھی طرح سے وضو کیا ہوتا ہے؟ وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ نمبر 2، وضو سے پہلے پاکی کی نیت کرے۔ نمبر 3، وضو سے پہلے مسواک استعمال کرے، مسواک۔ نمبر 4، اعضاء کو 3 مرتبہ دھوئے۔ نمبر 5، پانی میں اسراف نہ کرے، تھوڑا پانی جتنا ضروری ہے اتنا پانی بہائے، 1 لوٹے جتنا پانی وضو میں صرف کرے، اس سے زیادہ نہ کرے، اسراف نہ کرے، اسراف نہ کرے، قبلے کی طرف رخ ہو کر بیٹھنے کی کوشش کرے۔ تو یہ وضو کے آداب بجا لائے، یہ ہے اچھا وضو، اور صحیح مل مل کر کے اعضاء کو دھوئے، مل مل کر دھوئے گا آدھے گناہ تو وضو سے ہی جھڑ جائے گی۔ پھر اس کے بعد فرمایا اچھا سا وضو کرے، ثم یقوم، پھر کھڑا ہو جائے، فیصلی رکعتین، 2 رکعت نماز توبہ پڑھے، 2 رکعت نماز توبہ پڑھے، کوئی بھی صورتیں پڑھ لے، مختصر پڑھ لے۔ پھر اس کے بعد ثم یستغفر اللہ، پھر استغفار کرے، 100 مرتبہ پڑھ لے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ،
دل سے نادم ہو، شرمندہ ہو، آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ فرمایا جب یہ اچھا وضو کرے اور پھر 2 رکعت نفل ادا کر لے، پھر اس کے بعد استغفار کر لے، غفر اللہ لہ، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ثم تلا قولہ عز وجل، پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، فرمایا یہ آیت تلاوت فرمائی، وہ لوگ جب گناہ کر لیتے ہیں یا بے حیائی کا ارتکاب کر لیتے ہیں، زبان سے بیہودہ کلمہ کہہ بیٹھتے ہیں، یا اور کوئی گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں، فوری اللہ یاد آتا ہے تو استغفار کر لیتے ہیں اور اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگتے تھے؟ اللہ، دیکھو کتنی دعائیں، کتنی خوبصورت دعائیں، اللہم اغفر لی خطیئتی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، ہیں آپ سب آمین کہتے رہیں، اللہم اغفر لی خطیئتی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، وجہلی و اسرافی، اے اللہ جو نادانی سے کیے وہ بھی معاف فرما، اے اللہ جو میں نے فضول خرچ کی وہ بھی معاف فرما، وما انت اعلم به منی، اے اللہ جو گناہ تو جانتا ہے، جو میں جانتا ہوں وہ بھی معاف فرما، جو میں نہیں جانتا اے اللہ وہ بھی معاف فرما، اللہم اغفر لی ہزلی و جدی و خطیئتی و عمدی و کل ذالک عندی، اے اللہ سنجیدگی سے گناہ ہو گیا، غلطی سے گناہ ہو گیا، اے اللہ ارادے سے گناہ ہو گیا، غیر ارادے سے گناہ ہو گیا، سب کچھ میری طرف سے ہوا، اے اللہ تو معاف فرما، اللہم اغفر لی ما قدمت، اے اللہ جو گناہ میں نے آگے بھیج دیے وہ بھی معاف فرما، وما اخرت جو پیچھے ہے وہ بھی معاف فرما، وما اسررت اے اللہ جو میں نے چھپ کر کیے وہ بھی معاف فرما، وما اعلنت جو ظاہر کیے وہ بھی معاف فرما، وما انت اعلم به منی، اے اللہ جو گناہ میں جانتا ہوں وہ بھی معاف فرما، جو نہیں جانتا وہ بھی معاف فرما، انت المقدم و انت المؤخر، تو سب سے پہلے سب سے آخر اور تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استغفار کی دعا۔ تو کم از کم اتنا تو یاد رہے گا نا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، جب بستر پر آئیں گے تو 3 بار پڑھ لیں گے، 100 بار پڑھ لے تو بسم اللہ اچھی بات ہے، 2 رکعت اچھی طرح سے وضو کریں، پھر 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، پھر اس کے بعد 100 مرتبہ استغفار کریں، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سب کریں گے بھائی؟ اور بھائی بات یہ ہے، پھر اسی بات کو دہراؤں گا، پھر اسی بات کو دہراؤں گا، الجھن محسوس کرو، الجھن محسوس کرو، جس طرح سے کپڑے گندے، جسم گندا، الجھن محسوس ہوتی ہے، الجھن کا محسوس نہ ہونا، کراہت نہ ہونا، یہ دیوانہ اور پاگل ہونے کی نشانی ہے۔ اسی طرح سے گناہ کر کے گناہ کو محسوس نہ کرنا بھی دیوانہ، یہ ایمانی لذت سے محروم ہے بھائی۔ اس لیے سوتے وقت اپنا عمل صاف کر کے سویا کرو۔ کیا آپ نے سنا ہے کبھی یار فلاں آدمی کو کیا ہوا، رات کو ٹھیک سویا تھا صبح مرا ہوا تھا، پتہ نہیں کب روح نکل گئی؟ سنا نہیں؟ کتنے روزانہ واقعات سنتے ہیں، رات کو ٹھیک تھا اور سویا اور صبح ماں نے جگایا، بیوی نے جگایا، نہیں اٹھا، نہیں معلوم کب روح پرواز کر گئی ہے بھائی۔ اس لیے کہا رات کو سونے سے پہلے اپنے گناہ معاف کرا کے سویا کرو۔ چلو تھوڑا سا استغفار کرتے ہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔